اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت جہنم کے ایک اور باب ما جاء فی صفت شراب اہل النار کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 241 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت شراب اہل النار، یہ باب دوزخیوں کے مشروبات کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله کالمہل قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی رشدین ابن سعد سے، رشدین ابن سعد نے روایت کی عمرو بن الحارث سے، انہوں نے روایت کی دراج سے، دراج نے روایت کی ابو الہیثم سے، ابو الہیثم نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کل محلے کے تفسیر میں قالا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے تفسیر میں ارشاد فرمایا کعکر الزیت فاذا قربہ الی وجہہ سقطت فروۃ وجہہ فیہ، کہ آپ علیہ السلام نے کل محلے کے تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیل کی تلچٹ کی مانند ایک چیز ہوگی، اور دوزخی جب اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے منہ کی کال اس میں گر پڑے گی. ھذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث رشدین ابن سعد ورشدین قد تکلم فیہ من قبل حفظہ. یہ حدیث ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف رشدین ابن سعد کے طریق سے، اور یہ رشدین ابن سعد ان میں کلام کیا گیا ہے ان کے حافظے کی جانب سے، یعنی ان کا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے. وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا ابن المبارک قال حدثنا سعید بن یزید عن ابی السمح عن ابی حجیرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی سعید بن یزید سے، انہوں نے ابو السمح سے، انہوں نے روایت کی ابن حجیرہ سے، ابن حجیرہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم فینفض الحمیم حتی یخلص الی جوفہ. بے شک گرم پانی جہنمیوں کے، دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی ان کے جسم میں سرایت کر جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا. فَيَسْلِطَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ السَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ. اور پیٹ کے اندر وہ تمام چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو اس میں ہے، یعنی گردے، آنتے، کلیجہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے کٹ جائے گی یہاں تک کہ وہ گرم پانی قدمین کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا. اور یہی ہے قرآن کریم کی جو آیت میں سحر کا لفظ آیا ہے، یہی معنی ہے اس کا.
ثم یعاد کما کان، پھر اس دوزخی کو دوبارہ اس طرح کر دیا جائے گا جیسا کہ وہ پہلے تھا، یعنی پھر پہلے کی طرح صحیح سالم کر دیا جائے گا۔ وہ ابن حجیرہ، یہ جو راوی یہاں پر آئے ہوا عبد الرحمن ابن حجیرہ المصری، یہ عبد الرحمن ابن حجیرہ مصری ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی روایات کئی ہے، یہاں پر سلائیڈ میں 2 روایتیں بیان ہوئی۔ اس کی تشریح کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھیں گے۔ اس پورے باب میں عزیز طلباء کرام مختلف طریقوں سے اللہ جل شانہ جب اہل دوزخ کو، کفار کو عذاب کے طور پر جو سزا دیں گے، اور وہ چیزیں جو اہل دوزخ کو عذاب کے طور پر پلائی جائے گی، تو جو چیزیں پلانے والی ہے اس کا یہاں پر اس باب میں 5 طریقوں کے ساتھ ذکر آ رہا ہے، جن میں 2 طریقے ان دونوں روایتوں میں بیان ہوئی۔ پہلا طریقہ اس پہلی روایت میں آیا کہ جب جہنم کے لوگ دوزخی جب پانی طلب کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوتا ہے، تو جب وہ اس کو اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس کی تپش کی وجہ سے، گرماہٹ کی وجہ سے ان کے چہرے کی کال اس کے اندر گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پئیں گے اس کے باوجود کہ ان کے چہرے کی کال اس میں گرے گی، اتنی شدید پیاس ان کو لگی ہوگی کہ جب وہ اس پانی کو پئیں گے، اس تیل کی تلچٹ کو، تو اس کی آنتیں، اس جہنمی کی آنتوں کو اندر کاٹ ڈالے گا۔ دوسری روایت میں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کو، اور بطور عذاب ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا، پانی ڈال دیا جائے گا گرم، اور وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ سروں پر ڈالنے کے ساتھ ہی ان کے جسم کے اندر یہ پانی سرایت کر جائے گا، جس سے ان کی آنتیں، پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب اعضاء کٹ جائیں گی، گل جائیں گی، اور یہاں تک کہ وہ پانی نیچے پیروں کے ذریعے سے، قدمین کے ذریعے سے ان کے جسم سے باہر نکل جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا ہے سحر کا، تو اس کے معنی یہی پگھلانے کے ہیں، یعنی ان کے سروں پر تیز گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے پیٹ کی چیزیں، انتڑیاں، کلیجہ، یہ تمام چیزیں وہ پگھل جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بصر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے روایت کی، انہوں نے روایت کی صفوان ابن عمر سے، انہوں نے عبید اللہ ابن بصر سے، انہوں نے روایت کی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ جل شانہ کے اس ارشاد وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ کے تفسیر میں قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهُهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِن دُبُرِهِ، وہ پیپ نما کھولتا پانی اس کے منہ سے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ اس کو ناگوار ہوگا، یعنی اسے ناپسند ہوگا، پس جب وہ اس سے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کال بالوں سمیت گر پڑے گی،
پھر جب وہ اس کو پیے گا تو اس کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہاں تک کہ وہ آنتیں اس کے نچلے راستے سے نکلیں گی۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کے انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَيَقول، اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اگر جہنمی پیاس سے فریاد کریں گے تو وہ ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو منہوں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہے اور کیا ہی وہ آرام کی بری جگہ ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ھکذا قال محمد بن اسماعیل، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، عن عبید اللہ ابن بصر، یعنی انہوں نے بھی اس راوی کو اسی طرح ذکر کیا۔ ولا يعرف عبید اللہ ابن بصر الا فی ھذا الحدیث، اور عبید اللہ ابن بصر یہ راوی معروف نہیں ہے، ان کا تذکرہ صرف اسی حدیث میں ہے۔ وقد روا صفوان بن عمرو عن عبد اللہ ابن بصر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفوان ابن عمر یہ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، غیر ھذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ دوسری روایتیں بھی نقل کرتے ہیں ان سے۔ وعبداللہ ابن بصر، اور عبداللہ ابن بصر یہ ایک معروف صحابی ہے، لہو اخن، ان کا بھائی ہے، قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی ہے، وأختہ قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کی ایک بہن بھی صحابیات میں شامل ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی ہے۔ وعبید اللہ ابن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حدیث ابی امامۃ لعلہ ان یکون اخا عبداللہ ابن بصر، تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبید اللہ ابن بصر جن سے روایت کرتے ہیں صفوان ابن عمر، یعنی صفوان ابن عمر جن سے روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن بصر، یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہو، جو کہ خود صحابی ہے، مگر یہاں پر انہوں نے اس روایت کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک تیسرے قسم کا پانی جو پیپ نما ہوگا اور کفار جہنمیوں کو پلائی جائے گی، اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں، اس کا بیان تو اس حدیث میں آیا، تفصیل یہیں پر ذکر ہوئی، ان الفاظ کے ساتھ وضاحت ہوئی، لیکن دوزخیوں کے جسموں سے بہنے والا یہ غساق جسے کہا جاتا ہے، یا خراب خون ہم اردو میں کہتے ہیں اسے، خراب خون، پیپ، یہ اتنا سڑا اور بدبودار ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں، محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک ڈول اس سے نکال کر دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا، ساری کی ساری دنیا بدبودار ہو جائے اور اس کی وجہ سے سڑ جائے، اتنا وہ بدبودار ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے رشدین ابن سعد سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن حارث سے، انہوں نے دراج سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے اس فرمان کالمہل، اس کی تفسیر میں فرمایا کعکر الزیت فاذا قرب الیہ سقطت فروت وجہہ فیہ۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ وہی پہلی والی روایت کی ایک دوسری سند کے ساتھ امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی
کہ یہ تیل کی تلچٹ کی طرح ہے، جب اسے دوزخی کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی کال اس میں گر پڑے گی۔ وبهذا الاسناد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لسرادق النار 4 جدر کثف كل جدار مسیرۃ 40 سنة۔ اور اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہنم کے احاطہ کے لیے 4 دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی، اس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ وبهذا الاسناد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن اہل الدنيا۔ اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر دوزخیوں کی کال سے بہنے والا یہ خراب خون پیپ اس کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا والے اس سے سڑ جائے، اس کی بدبو کی وجہ سے پوری دنیا ہی وہ سڑ جائے گی۔ هذا حدیث انما نعرفه من حدیث رشدین ابن سعد وفی رشدین ابن سعد مقال۔ یہ حدیث ہم اسے صرف جانتے ہیں رشدین ابن سعد کی طریق سے، اور رشدین ابن سعد ان میں مقال ہے، مطلب ہم نے ماقبل میں بھی کہا کہ حافظ کی طرف سے ان میں کلام کیا گیا ہے۔ آخری روایت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت فرمایا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معائشہم فکیف بمن یکون طعامہ۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معاش تباہ کر دے، ان کا جینا محال کر دے، پس کیا حال ہوگا اس کا جس کو یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو ہم نے پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے چاروں طرف 4 دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ سرادق کا لفظ یہاں پر آیا، یہ سردق کی جمع ہے، 4 طرف سے گھیرنے والی دیوار کو کہا جاتا ہے، اور ہر دیوار اس کی چوڑائی 40 سال کی بقدر مسافت کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی روایت ذکر کی، لو ان دلوا من غساق یحرق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، یہ اور یہ والی روایت زقوم کے متعلق، کہ اگر جو جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ، خراب خون وغیرہ جو گندگیاں ہے، اس سے ایک بالٹی دنیا میں انڈیل دی جائے تو وہ پوری دنیا کو بدبودار کر دے گی۔ اسی طرح زقوم، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کا معاش وہ فاسد کر دے گا، ان کا جینا محال کر دے گا، حرام کر دے گا، اتنا زیادہ وہ بدبودار۔ زقوم یہ ایک بدبودار درخت، ایک تلخ اور بدبودار درخت ہے
جس کا پل دوزخیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔